یہ دوستی کی قیمت دیکھیں، دوستی کتنی بڑی اہم چیز ہے۔ یاد رکھیں کہ برادرانہ تعلقات، بھائی کے تعلقات ہو سکتا ہے کہ قبر کے گڑھے کے اوپر ختم ہو جائیں، لیکن دوستی ایک ایسی لازوال نعمت ہے کہ اس دوستی کی برکت اور اس کا فائدہ جنت میں جانے تک باقی رہتا ہے۔ بہت بڑی عمر ہوتی ہے دوستی کی، بہت بڑی عمر ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مگر کس دوستی کی؟ وہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اچھی دوستی بھی ہوتی ہے، بری دوستی بھی ہوتی ہے۔ تو اچھی دوستی بہت لمبی عمر رکھتی ہے، یہ اچھی دوستی قبر میں بھی کام آنے والی ہوتی ہے، وہ اچھی دوستی حشر میں بھی کام آنے والی ہوتی ہے، اچھی دوستی جنت میں پہنچانے والی ہوتی ہے، اچھی دوستی پل صراط پر مددگار بھی بنتی ہے۔ تو اچھی دوستی کے اثرات اور برکات زمین کی سطح سے ماورا ہو کر جنت میں پہنچنے تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ یقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ حدیث شریف اپنی پوری زندگی بھر اپنے دل میں بٹھانے کی ہے، دوستی کے حوالے سے، محبت کی نسبت سے، پھر الفت کی نسبت سے، ہم کس سے دوستی کریں اور کس سے کر رہے ہیں، محبت کس سے کی جانی چاہیے تھی، ہم محبت کے رشتے کس سے استوار کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو بندے ہوں، دو لوگ ہیں، دو لوگ یا اللہ کے خاطر، پھر اللہ کی رضا کے خاطر، پھر اللہ کے بارے میں آپس میں محبت کر رہے تھے، دو لوگ، دو الگ الگ ہیں، دو الگ الگ ذاتیں ہیں، ایک گھر میں رہنے والے نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ گھر میں سگا بھائی رہتا ہوگا، لیکن یہ دو دوستوں کی جو بات ہو رہی ہے وہ گھر کے اندر رہنے والے دوست نہیں ہیں، بھئی اپنے مقام اور وطن میں رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ واحد فی المشرق، دو دوست تھے، تو وہ دو دوست آپس میں اللہ کے خاطر محبت کرتے تھے، تو ان میں سے ایک دوست مشرق میں رہتا تھا تو دوسرا دوست مغرب میں رہتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں فون کی بھی کوئی سہولت نہیں تھی کہ یہاں سے فون کر کے نمبر ملا کے اس سے دوستی کا رشتہ قائم کیا جائے۔ یہ ادھر مشرق میں پڑا ہوا ہے اور وہ مغرب میں رہ رہا ہے، تو ظاہری طور پر تعلقات، ظاہری طور پر صحبت، ظاہری طور پر ملاقات کا کوئی تصور نہیں، مشرق اور مغرب کے فاصلے ہیں دونوں کے درمیان میں، مگر محبت اللہ کی رضا کے لیے دونوں کرتے تھے۔ یہ اس سے محبت کرتا تھا مشرق میں رہنے والا، مشرق میں رہنے والا جب محبت کرتا تھا تو پورے اسباب اور ذرائع کے بغیر وہ اللہ کا نیک بندہ جو مغرب میں رہتا تھا اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ مشرق میں فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو ادھر وہ بھی محبت شروع کر دیتا تھا۔ تو اندر کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے دوستی کا، لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن وہ مشرق اور مغرب کا دنیا میں فاصلہ رکھنے والے دو دوست، ان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اکٹھا ساتھ میں جمع کر کے کھڑا کرے گا، سامنے کھڑا کرے گا، دونوں کو اکٹھا کرے گا، پھر اکٹھا کر کے فرمائے گا خود خالق کائنات ان دونوں کے درمیان میں ظاہری طور پر شناسائی نہیں تھی، تعلقات نہیں تھے، ملاقات نہیں تھی، پہچان نہیں تھی، تعارف نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، پروردگار عالم کی رضا کے خاطر دونوں محبت کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں دونوں کو کھڑا کر کے قیامت کے دن خود خالق کائنات ایک کا تعارف دوسرے سے کرائے گا کہ یہ فلاں ہے تیرا۔ پروردگار عالم فرمائے گا ھذا الذی کنت تحبہ فی، کہ اے مغرب میں رہنے والی ہستی، اے مغرب میں رہنے والے بندے، دنیا میں یہ وہ شخص ہے جو تیرے بازو میں کھڑا کیا گیا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا تھا اور تو اس سے محبت کرتا تھا۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور کھڑا کر کے اللہ رب العزت تعارف کرائے گا۔ تعارف کرانے کا مطلب کیا ہے بتائیے؟ خالق کائنات جب دونوں کا تعارف کرا رہا ہے
تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مغرب میں رہنے والا بندہ نیک ہوگا، مشرق میں رہنے والا بندہ اگر نقص و عیب میں بھی تھا ہوگا، گناہوں میں بھی تھا ہوگا، اور وہ اتنا بڑا پرہیزگار اور نیک نہیں تھا ہوگا، لیکن اس کے دل میں اس سے محبت تھی، تو اللہ رب العزت بڑے محشر میں بتائے گا، تعارف کراتے ہوئے دونوں کے درمیان کہ اے چاہنے والے، میرے دوست سے دوستی کرنے والے، میرے دوست سے محبت کرنے والے، میں تعارف بھی کراتا ہوں، اور اس کا آج جو حشر ہوگا تیرا بھی وہی حشر ہوگا، نتیجہ اس کا جو ہوگا تیرا بھی وہی نتیجہ ہوگا۔ تو اس کی مزید وضاحت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کہیں آئے گا کہ یہ